اب کیا پاکستان پاکستان کسی کے حصے کی تقدیر میں نہیں رہتے ہم، کسی کے حصے کی تقدیر میں نہیں رہتے ہم، سبھی آزاد ہیں، زنجیر میں رہتے نہیں ہم۔ ہمارے بڑوں کا خون شامل ہے، ہمارے بڑوں کا خون شامل ہے اس زمین کی مٹی میں، ہمارے بڑوں کا خون شامل ہے اس زمین کی مٹی میں، کسی کی باپ کی جاگیر میں نہیں رہتے ہم۔ ابھی میں آپ کو بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں اسی مدرسہ عربیہ رحمانیہ تعلیم القرآن کے طالب علم حافظ محمد زین کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں بیان سنائیں۔ الحمدللہ لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ ذرے ذرے میں محفل سجا دیں گے ہم، ذرے ذرے میں محفل سجا دیں گے ہم، تیرے در و دیوار جگمگا دیں گے ہم، تجھ کو ہستی کا گلشن بنا دیں گے ہم، آسمانوں پہ تجھ کو بٹھا دیں گے ہم، بن کے دشمن تیرا گا یہاں اس کو تحت الثری میں گرا دیں گے ہم۔ میرے انتہائی قابل تکریم اساتذہ کرام اور انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، سامعین اعظام مدرسہ حاضہ کے لہلہاتے پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تقریب یوم تشقق اور یوم آزادی کے اندر مجھ طالب علم کو 14 اگست 1947 صبح کی نوید ابھرتے ہوئے سورج کے سامنے، شرماتے ہوئے حالات، دن کے اجالوں میں بہتی ہوئی خون کی ندیاں، اجڑتے ہوئے گھرانے، ملیا میٹ ہوتے ہوئے محلات، عصمت دری کی دل دہلا دینے والی اندھوناک داستانیں، اکابرین علماء امت اور دانشوروں کی جد و جہد اور کوشش کے بعد خطہ پاکستان خدا داد مملکت کی یاد دلاتا ہے۔ آج ہم جس آزادانہ انداز کے اندر کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی کھلے عام میدان کے اندر ہمارے وطن عزیز پاکستان کا بچہ نوجوان اور مرد و عورت جس امن و امان کے ساتھ اور خوف سے بالکل ماورا ہو کر اپنی زندگیوں کو جی رہے ہیں، اس نعمت کی، اس آزادانہ ماحول کی، اس عیش و عشرت والی زندگی کی، ان آزادانہ صبح اور شاموں کی ہم نے تو نہیں لیکن ہمارے آباء و اجداد نے اس کی قیمت سود سمیت ادا کی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں نواب سراج الدولہ جب انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی دھرتی پر مسلمانوں کے ایمان کو، اسلام کو، تقدس اور حرمت کو، معیشت اور معاشرت کو بچانے کے لیے میدان کاردار میں اترے تو پھر فلک و زمن نے دیکھا، شجر و حجر نے دیکھا، کہیں ایک نوجوان، کہیں ایک ماؤں کے لگتے جگر، کہیں ایک مجاہدین انگریز کی ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس گئے۔ انہی آزادانہ صبح اور شاموں کی قیمت چکانے کے لیے سلطان ٹیپو اپنی فوجوں کے ساتھ مرہٹوں سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا داد مملکت پاکستان کی امیدوں اور آسیہ افغانستان کے فرمانبرا حضرت شاہ احمد ابدالی سکھوں کے ساتھ میدان کاردار کے اندر خون کی ندیاں اور مال و جان کی قربانی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کبھی مفکر اسلام علامہ محمد اقبال کے خواب کی تعبیر، تو کبھی حکیم الامت مجد ملت حضرت شاہ محمد اشرف علی تھانوی کے ابھرتے ہوئے جذبات کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو کبھی قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد اور کوشش کی تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تاریخ کے اوراق اس بات پر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب ایک مسلم گھرانے کے 10 افراد نے ہجرت کرنے کی عرض سے نکلنا چاہا تو ظالموں نے ان کو نتیجتاً دندناتے ہوئے قتل کر دیا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں نے اپنے ماں باپ کی امیدوں کو تہس نہس کرتے ہوئے اپنے خون کا، اپنے لہو کا آخری قطرہ تک آزادی پاکستان کے لیے بہا دیا۔ باعصمت باحیا عورتوں نے ان صبح اور شاموں کی قیمت کے اندر اپنی عزت، اپنی حیا عزت اور اپنی پاک دامنی کو داؤ پر لگا دیا۔ ہندوستان کی دھرتی پر زمین کا کوئی چپا ایسا نہ تھا جس کو آزادی کی قیمت کے اندر یا تو خون سے رنگین نہ کیا گیا ہو یا عزت دری کے داغ سے اس کو داغدار نہ کیا گیا ہو۔
सामीन मुकर्रम, तारीख के दरीचों में इस तरह के हालात व वाक़यात और मुशाहिदात हज़ारों नहीं लाखों हैं, मगर आखिर में मेरा सिर्फ यही सवाल है कि 14 अगस्त के दिन जश्न आज़ादी और यौम आज़ादी मनाने वालों, क्या इस खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान की इन बेमिसाल कुर्बानियों, लासानी दास्तानों, इस आज़ादाना माहौल, इस ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी की हमने इस कुर्बानियों के मुकाबले में क्या कीमत अदा की है? आज 1857 से लेकर 1947 तक पाकिस्तान के शोहदा का खून का बहाया जाने वाला एक एक कतरा पाकिस्तान के एक एक पासी पर कर्ज है। आखिर में बस इतना ही कहूँगा, इस मुल्क की आज़ादी में बहुत दुआएं हैं। ज़मीं को तेरी हम नापाक होने न देंगे, ज़मीं को तेरी हम नापाक होने न देंगे, तेरे दामन को कभी चाक होने न देंगे, तुझको जो जीते हैं गमनाक होने न देंगे, ऐसी यकसीर को यूं खाक होने न देंगे। जी में ठानी है यही कि जी से गुजर जाएंगे, जी में ठानी है यही कि जी से गुजर जाएंगे, कम से कम ये वादा करते हैं कि मर जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलाम।